سفر ابن یزید نے 3 قبریں ملک طرابلس میں بند زمین پر دیکھیں۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام نہیں پا سکتا وہ شخص جس کو یقین ہے کہ ہماری جوانی کو موت خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں قریب آبادی میں گیا اور ایک بوڑھے سے میں نے ان قبروں کی حالت دریافت کی۔ اس نے کہا 3 بھائی تھے، ایک ان میں سے لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا اور تیسرا درویش تھا، اور دن رات عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اس درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تمہیں کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن جب میں مر جاؤں تو مجھے اس ٹیلے پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا، زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، اور 3 دن تک متواتر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تمہیں نصیحت ملے گی۔ اس کی وصیت کے مطابق انہوں نے 3 دن تک برابر اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے قبر کی زیارت کر کے واپس جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا اور خوف کے عالم میں گھر پہنچا۔ رات کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ کہا، فرشتے نے مجھ سے فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ کہہ کر ایک گرز مارا۔ یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے سوداگر بھائی کو بلا کر کہا، اے میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا۔ سپہ سالاری چھوڑ کر رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا، اگر کچھ وصیت کرنا ہو تو کرو۔ اس نے جواب دیا، میرے پاس نہ مال ہے نہ مجھ پر کسی کا قرض، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا، زندگی کا مزہ وہ شخص نہیں پا سکتا جسے یقین ہو کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی۔ اور اس کے بعد 3 دن تک متواتر میری قبر کی زیارت کرنا۔ سوداگر نے بھائی کے مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت سے واپس لوٹنے لگا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ کانپتا کانپتا گھر پہنچا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا، اچھا ہوں، اللہ نے میرے سب گناہ معاف کر دیے۔ میں نے پوچھا، میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہے۔ سوداگر نے پوچھا، میرا کیا حال ہوگا؟ کہا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تمہیں لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور اپنے لیے کچھ نیک عمل کا زاد راہ اکٹھا کر لو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا کل مال فقراء و مساکین پر صدقہ کر کے اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرنے لگا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا، اے باپ کچھ وصیت کیجئے۔ باپ نے جواب دیا، میرے پاس مال نہیں کہ وصیت کروں، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچا کی قبر کے پاس مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام نہیں پا سکتا وہ شخص جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور پھر ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ اس کے بعد متواتر 3 رات تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ تیسرے دن وہ واپسی کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک نہایت غمگین آواز سنائی دی۔ رات کو خواب میں اپنے والد کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا، اپنا سفر کا سامان درست کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے تیار ہو جا، جلد تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ دنیا داروں کی مانند بے فکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس لڑکے نے
جس رات کو یہ خواب دیکھا تھا اس کی صبح کو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے خواب کا حال مجھ سے بیان کیا اور کہا میری زندگی کے 3 مہینے 3 ہفتے یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ میرے باپ نے مجھے 3 بار تاکید کی ہے۔ تیسرے دن اس نے تمام گھر والوں کو جمع کیا اور قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا، کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کر گیا۔